Story time. السلام علیکم، ویلکم ٹو بیک مائی نیو ولاگ۔ رمضان مبارک، سب کو پتہ ہی ہے رمضان کا موسم، رمضان کا منتھ چل رہا ہے۔ یہاں پر ہم سحری کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہاں پر ہم نے سحری ریڈی کیا، 3 تقریباً ہو گئے تھے، 4 کیونکہ 5 بجے سحری کا ٹائم ختم ہوتا ہے تو ہم لوگ پہلے نماز وغیرہ تہجد وغیرہ پڑھے، اس کے بعد پھر ہم نے سحری کی تیاری کی۔ اور سحری کی تیاری میں ہمارے پاس چکن تھا اور چاول وغیرہ تھے، کھنجورے وغیرہ تھی، تو ہم نے وہ کیا، اس کے بعد ساری میں ڈن ہو گئی۔ یہاں پر فجر کی نماز ادا کی ہم نے۔ میرا کزن نماز ادا کر رہا تھا کیونکہ ہم نے پہلے نماز پڑھی تھی، اس کے بعد اس نے پڑھنی تھی نماز، تو وہ یہیں پہ پڑھ رہا تھا کیونکہ اس کو ڈر لگتا ہے بڑی مسجد جاتے۔ مسجد تھوڑی ہمارے گھر سے تھوڑی سی دور ہے۔ یہاں پر پھر ہم نے تلاوت کی تھوڑی سی، یہاں پر ہم نے یاسین وغیرہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر دوپہر کا ٹائم ہو گیا۔ دوپہر ٹائم پھر ہم لوگوں نے کلین وغیرہ بچھانے تھے کیونکہ پھر ہم نے کلین پہ نماز وغیرہ پڑھنی تھی، اور آج کی افطاری بھی ہم دسترخوان پہ کریں گے کیونکہ کلین کے اوپر ہی ہم سارا انتظام وغیرہ کریں گے، کیونکہ فرائیڈے تھا تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ آج ہم لوگ افطاری اپنے طریقے سے کریں گے، مینس کہ کلین بچھا کر اس کے اوپر پھر ہم لوگ افطاری وغیرہ کی پراپر تیاری کریں گے۔ یہاں پر میں گارڈن میں چلی گئی تھی اور میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کل جو فلاورز آئے تھے ہمارے گھر پر، آج وہ کیاریوں میں لگ چکے ہیں۔ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیں مختلف رنگوں کے، اور جو بچ گئی تھی کیاری، مطلب جو رہ گئے تھے، وہ صبح انشاءاللہ لگ جائیں گے، وہ بھی کیاریاں فل ہو جائیں گے۔ اور کیونکہ اب سیزن بھی ایسا ہے کہ پتوں کا کھلنا شروع ہو رہا ہے۔ یہاں پہ میں گھر دکھا رہی تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہنا نہ بھولے گا کیونکہ ماشاءاللہ کا کریں آپ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہاں پہ زور کی نماز وغیرہ ادا کی، اور یہاں پر پھر زور کی نماز وغیرہ ادا کرنے کے بعد ہم لوگوں نے تھوڑی سی تلاوت کی۔ اس کی ریکارڈ میں نے نہیں کی کیونکہ ہر بات کی ریکارڈنگ ضروری تھوڑی ہوتی ہے۔ پھر یہاں پہ باہر آ گئی، اور اس کے بعد پھر عصر کا ٹائم بھی ہو گیا تھا، اور پھر ہم لوگ اندر گئے، ہم نے عصر کی نماز وغیرہ ادا کی، اور یہاں پھر ہم نماز وغیرہ پڑھ رہے ہیں عصر کی، اور عصر کی نماز کے بعد پھر ہم افطاری کی تیاری کریں گے، اور افطاری کی تیاری ہم نے سٹارٹ کر دی۔ یہاں پر میں خربوزے وغیرہ کٹنگ کر رہی تھی کیونکہ آج میں نے اپنی مرضی کی کرنی تھی، اس لیے یہاں پر خربوزے وغیرہ کٹنگ ہو رہے تھے، اور دوسری طرف سسٹر کیمرہ لے کے چلی گئی تھی ادھر دسترخوان دکھانے کے لیے آپ لوگوں کو، کیونکہ وہ برتن وغیرہ رکھ رہی تھی، اور یہاں پر میں کیوی وغیرہ ہر چیز مطلب فروٹ وغیرہ کٹنگ کر رہی ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ہم لوگ کیا کریں گے، اس کے بعد دیکھتے جائیں اب آپ ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ کہنا نہ بھولے گا، اور ماشاءاللہ ہر بات پہ کہا کریں، اور سبحان اللہ بھی کہا کریں، الحمدللہ بھی کہا کریں، کیونکہ یہ کہنا چاہیے۔ اور دوسری بات میں آپ کو ایک بتاتی ہوں، رمضان کے منتھ میں کہتے ہیں کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ 100 ٹائم پڑھیں آپ تو اس کا بہت اجر ہے۔ قیامت والے دن اس کا سب سے زیادہ اعلیٰ درجے پہ وہ بندہ ہوگا جس نے رمضان کے منتھ میں روزے کی حالت میں جس نے یہ ورد کیا سبحان اللہ و بحمدہ کا، تو قیامت کے دن اس کا اجر سب سے زیادہ ہوگا، اس کا درجہ بھی کافی بلند ہوگا، کیونکہ یہ ایک پورا ایک نا بیان ہے، لیکن میں نے پورا سنا نہیں تھا، جتنا مجھے یاد ہے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر دیا۔ اور آپ لوگ روزہ رکھیں نہ رکھیں لیکن آپ ہر ٹائم یہ پڑھا کریں۔ یہاں پر میری سسٹر ششکے مار رہی تھی، میری رنگ دکھا کے کہتی ہے دیکھو اس کو، کیونکہ مجھے پاپا نے گفٹ کی تھی اور وہی دکھا رہی تھی۔ یہاں پر سسٹر گارڈن وغیرہ میں دکھا رہی تھی، اور یہاں پر پھر افطاری کی تیاری کر رہی تھی کیونکہ افطاری میں تھوڑا ہی ٹائم بچا تھا، اور پھر ہم لوگوں نے فٹافٹ سے افطاری کی تیاری کی۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے دسترخوان پہ ساری افطاری سجائی، اور اس کے بعد یہاں پر سموسے وغیرہ سسٹر لے کے آ گئی تھی، ہم نے کہا تھا جلدی جلدی کریں کیونکہ ہمارے پاس 5-10 منٹ کا ٹائم بچ گیا تھا۔ اور یہاں پر میرا بھائی مسجد سے نماز ادا کر کے فوری گھر آ گیا تھا، اور آ کے دسترخوان پہ بیٹھ گیا تھا، یہاں پر پاپا بھی آ گئے تھے سحری کا، اور یہاں پر ہم نے سحری سٹارٹ کا افطاری کرنا شروع کر دی کیونکہ روزہ کھل گیا تھا، اور یہاں پر پھر ہم لوگ افطاری کرنے بیٹھ گئے۔ یہاں پہ پاپا، طلحہ اور ہم سسٹر وغیرہ ہم سارے بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پہ افطاری کی تیاری کر رہے تھے، اور پاپا بھی مطلب ہم سارے مل کر افطاری کر رہے ہیں۔ اور دیکھتے جائیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دسترخوان بڑا مزے کا لگ رہا ہے کیونکہ آج میں نے خود دل سے بنائی ہے، ساری افطاری کی تیاری میں نے کی۔ اور یہاں پر پھر پاپا کو جلدی کر رہے تھے اس لیے کیونکہ انہوں نے مسجد بھی جانا تھا، اور وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وجہ سے میرا بھائی وہ تو ذرا ہے، وہ کھانے پینے والا شوقین ہے، وہ کہتے ہیں میں کھا پی کر ہی جاؤں گا مطلب وہ ذرا نا کہتے ہیں میں تھوڑا سا کھا لے پھر جا کے پڑھ لوں گا نماز پڑھنے جاتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے فیمیلس جو ہوتی ہیں انہوں نے گھر پہ پڑھنی ہوتی ہے نماز، تو ہم لوگوں نے بھی پھر جلدی کھانا پینا کیا، اور اس کے بعد نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے۔ اور یہاں پر بھائی اور پاپا بیٹھ کے ابھی کھا پی رہے ہیں کیونکہ ابھی 5 منٹ بھی نہیں ہوئے الارم بجے، مطلب جو سا روزہ کھلے ہوئے، تو جیسے اذانیں ہوں گی پھر وہ جائیں گے انشاءاللہ
ہم بھی آپ لوگوں کو ڈیلی کا ولاگ دکھائیں گے کیا کیا ہو رہا ہے افطاری میں. آج کا یہ تو فرائیڈے کا ولاگ ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا لیٹ آئے گا اس لیے کہ ادھر نیٹ ایشو بنا ہوا تھا ہمارے موبائل میں, ٹھیک ہے نا. اس لیے تھوڑا سا لیٹ آئے گا. باقی آپ سب دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں بیٹھ گئے تھے افطاری کرنے اور یہاں پہ ہم لوگوں نے افطاری کی ہے, اللہ کا ذکر, تھوڑے سے باتیں وغیرہ کی ہیں اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے تھوڑی سی زیادہ پتہ ہے نا آپ لوگوں گپے شپے لگائی ہیں اور اس کے بعد ساری افطاری ہو گئی تھی. پاپا بھی مسجد چلے گئے تھے نماز پڑھنے, یہاں پہ بھائی شوخے مارا تھا, اپنی حرکتیں کر رہا تھا. پھر Maghrib time. مغرب کا ٹائم ہو گیا تو یہاں پر پھر ہم نماز ادا کرنے لگ گئے, ٹھیک ہے. ہم سب نے نماز ادا وغیرہ کی, اس کے بعد یہیں پہ ہم اپنے ولاگ کو کرتے ہیں اینڈ. جزاک اللہ, سب لوگ مجھے دعاؤں میں یاد رکھے. تھینکس فار واچنگ. Thanks for watching. Subscribe my YouTube channel Farzana Cooking.